خواہش اسلاف کا مینار انوار العلوم، خواہش اسلاف کا مینار انوار العلوم، اشرفیت کا ہے ایک گل نار انوار العلوم۔ یہ دعائے تھانوی کی ایک ہنسی تصویر ہے۔ میں حضرت مولانا جمال احمد ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور قربان خطاب کے ذریعے سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار ناظم اعلیٰ جناب قاری محبوب اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب ندوی نائب ناظم مدرسہ حاضہ، حضرت مولانا مفتی ولی اللہ مجید قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور سامعین محترم، عزیز طلباء، آج کی اس بابرکت تقریب میں شرکت کر کے بڑی خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ اس تقریب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک سے وابستہ ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال احادیث شریف سے متعلق ہے۔ آج کی اس تقریب میں بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور شعبہ افتاء کی تکمیل کی ہے، اور شعبہ حدیث شریف کی تکمیل کی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں علماء کرام کی زبانی آپ حضرات نے سنی ہیں، مجھے بھی چند منٹ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ علم ناقص ہے جس میں عمل نہ پایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، حقیقت میں وہی عالم ہے۔ یعنی وہ عالم نہیں ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، اور جو اس علم کو دوسروں تک منتقل نہ کرے، وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ اس یعنی گاؤں کا تعلق، چھوٹے سے دور افتادہ گاؤں کا تعلق ایک بڑے عالم ربانی سے ہے۔ یہاں پر ایک بڑے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے پورے ہندوستان کو اپنی ذات سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنے طریقہ کار سے متاثر کیا، اور ہزاروں دلوں کو بدلا انہوں نے۔ بڑے بڑے علماء کرام جن کے پاس علم تو تھا، لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں تھی، دل میں وہ جذبہ نہیں تھا، دل میں وہ سنت پر عمل کرنے کا داعیہ نہیں تھا، لیکن جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو ان کے اندر اصلاح نفس کا جذبہ پیدا ہوا، ان کے دلوں کی صفائی کا عمل کیا گیا۔ ان کا نام نامی تھا حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ان کی تو قبر ہی نہیں بنی، ایسا وہ حادثہ پیش آیا اور ایسے سفر میں پیش آیا کہ ان کو یعنی وہ سمندر میں دفن کیا گیا، سمندر میں ان کی تدفین کی گئی۔ جب ان کی یعنی تعزیت کے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے میں کہا، عجیب و غریب انداز تھا مولانا کا۔ ایک تو ان کی جدائی کا صدمہ تھا کہ ان سے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو قلبی لگاؤ تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے جس میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو رات کے کسی حصے میں اٹھا تو دیکھا کہ مولانا موجود نہیں ہے بستر پر۔ میں نے ان کو تلاش کیا، یہاں تلاش کیا، وہاں تلاش کیا، یہ خیال آیا کہ وہ استنجے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن جب بہت دیر ہو گئی تو میں ذرا باہر کی طرف نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ میدان میں جنگل میں کھڑے ہو کر یعنی اس مکان سے باہر کھڑے ہو کر میدان میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو نہیں بنتا نہ بن میرا نہ بن اپنا تو بن۔ یہی شعر بار بار پڑھ رہے تھے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ سبق انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ سبق انہوں نے اسی بستی سے سیکھا تھا۔ یہ سبق انہوں نے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر سیکھا تھا۔ ہم لوگ مولانا رابع صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ اس بستی میں حاضر ہوئے، چند سال پہلے کی بات ہے، جب مولانا قمر الزمان صاحب یہاں تشریف فرما تھے تو مولانا نے یہ کہا کہ یہ بستی ایسی تھی کہ اس بستی میں بیک وقت مولانا کی موجودگی میں 200 علماء موجود رہتے تھے، 200 علماء موجود رہتے تھے، جو آتے تھے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، جو آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، اصلاح نفس کے لیے آتے تھے۔ وہ آتے تھے، ان کے اندر آتے تھے تو پھر جانے کا جذبہ نہیں۔ جب مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا یہاں پر۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ یہاں پر رہوں گا۔ انہوں نے یعنی وہ ایک کتاب بھی یہیں پر رہ کر لکھی مولانا کی خدمت میں، وہ بھی مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں تھے، مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب انتقال ہو گیا حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مولانا بے اختیار مولانا کی خدمت میں آئے، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اب تو میں یتیم ہو گیا، اب مجھے آپ سنبھال لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو میرے پیر بھائی ہیں، آپ کو تو وہ تمام چیزیں حاصل ہیں جو مجھے حضرت تھانوی سے ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میں اور میرے میں بڑا فرق ہے، آپ مجھے سنبھالیے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور مجھے توبہ کرائیے اور مجھے اپنی اصلاح والے عمل میں مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ چنانچہ مولانا ہی کہ وہ زیر نگرانی رہے، مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب تک رہے، جنہوں نے وہ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح لکھی تجدید دین کے نام سے، پورے کارناموں کو اجاگر کیا، لیکن ان کے اندر یعنی یہ تھا کہ علم ہے لیکن عمل کہاں سے پیدا ہوگا، عمل کی کیفیت کہاں سے پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوگی جو کیفیت اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، وہ بزرگان دین کی خدمت میں آ کر پیدا ہوگی۔ آپ ایسی جگہ سے فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ بھی اور مفتیان کرام بھی اور جو حدیث پڑھنے والے وہ لوگ بھی ہیں، اس دولت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے، ہمیں داعی بننا ہے اور داعی ایسا بننا ہے ایک کیفیت کے ساتھ، ایک ہمارے اندر حسن ہو، ایک فکر مندی ہو کہ دین کیسے پھیلے گا، دین کی اشاعت کیسے ہوگی، وہ علم کیسے آگے بڑھے گا جس علم کو ہم نے حاصل کیا ہے۔
اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے. عام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی فکر نہ کی، صرف علماء کی فکر کی جاتی رہی، ان کے لیے باتیں بیان کی جاتی رہی، اور ہم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہمیں بھی قرآن سے وابستہ ہونا ہے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں بھی قرآن کے علوم پر عمل کرنا ہے، تب ہماری دنیا بھی بنے گی، تب ہماری آخرت بھی بنے گی. اس لیے دوستوں اور بزرگوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت دیر سے طویل وقت سے یہ یعنی جلسے کا اور ختم قرآن کا ایک سلسلہ قائم ہے، اور شاید اور بھی لوگوں کو کچھ کہنا ہو، اس لیے میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہیں کہ مولانا شاہ وصول اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا، اس مشن کو آگے بڑھائیے اور ذکر الہی کا ایک ماحول قائم کر دیجئے. اس لیے کہ ذکر الہی سے دل کی دنیا بدلتی ہے، ذکر الہی سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، ذکر الہی سے آس پاس کا ماحول بنتا ہے، ذکر الہی سے اچھا سماج بنتا ہے، ذکر الہی سے ایک اچھا معاشرہ وجود پاتا ہے، ذکر الہی جس خاندان میں ہوتا ہے وہ خاندان ایک اچھا خاندان بنتا ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں اور یہاں کے یعنی مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور اس جانب بھی توجہ کریں کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر بھی کیا کریں، اپنے آپ کو تنہائی میں بھی بیٹھا کر کچھ دیر اللہ کو یاد کر لیا کریں کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ ساقی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ما شاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.